قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا اور جن کے تعلیمات اور جن کے اخلاق و کردار کے ذریعے ایک مسلمان صحیح معنوں میں کامیاب انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ محترم حضرات، سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا ہے، کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھے تم میں عمل کرنے میں کون اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا، بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں رب العالمین نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کی ذات برکت دینے والی ذات ہے۔ برکت انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے موت عطا کرتا ہے۔ پیدا کرنے اور موت دینے کا مقصد یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانوں میں بہتر عمل کس نے کیا اور بہتر عمل کس نے نہیں کیا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی نیکی کرنا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی اچھا عمل کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے تاکہ بندہ یہاں نیکیاں کرے، پھر اسے موت دیتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے قبر میں اور آخرت میں مل سکے۔ اگر زندگی ملنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کرتا، خیر کے کام نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا قبر کے اندر اور آخرت میں عذاب کی شکل میں۔ تو گویا کہ یہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے، نیکی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا راز اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ہے، عبادت میں ہے، اطاعت میں ہے، توحید میں ہے۔ رب العالمین کو راضی کرنے والے کاموں ہی میں انسان کی زندگی کی کامیابی کی راز پوشیدہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں پر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ قبر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ زندہ رہنے تک نیکی کرے۔ آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی پانا چاہتا ہے، چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن انسان کے عمل ہی سے اللہ راضی ہوگا اور اپنے فضل سے اللہ رب العالمین انسان کو جنت میں بھیجے گا۔ کل قیامت کے دن دنیا کا خاندان کام نہیں آئے گا، دنیا کی شہرت کام نہیں آئے گی، دنیا کا نام کام نہیں آئے گا۔ یہاں سے اگرچہ کہ بہت سارے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ایک بہت بڑا کنبہ قبیلہ ہے، یہ کوئی تعداد کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو انسان کا عمل انسان کے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ یقیناً جس کی عمر بڑی ہو اور عمر بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو، عمر بڑی ہو اور عمر بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ یقیناً یہ بڑا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، مومن بندہ ہے، کامیاب بندہ ہے۔ گویا کہ انسان کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کے نیک اعمال میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں اگر اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا، 40 سے 41، 50 سے 51، اگر 60 سے 61 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے، وہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی عمر میں بڑھتا جا رہا ہوں، مجھے تجربہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بڑا بنتا جا رہا ہوں۔ یہاں پر انسان کو چاہیے کہ اس باب میں سوچے، اس بات میں غور کرے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے تو کیا میرا عمل بھی بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کامل مومن اور بہترین انسان وہی ہے جس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہوتا جاتا ہے، وہ عمل میں بھی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بہتر عمل کرنے ہی کے لیے دیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ تم میں عمل کرنے میں کون اچھا ہے۔ اگر آخرت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کل قیامت کے دن کی کامیابی سے کسی کا عمل کسی کو پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اسے آگے بھیج نہیں سکتا۔ انسان کے عمل سے کوئی پیچھے ہٹ جائے، کامیابی سے رک جائے، نعمتوں سے رک جائے، خاندان قبیلہ کبھی انسان کو آگے بھیج نہیں سکتا۔ دنیا میں دوست و احباب کام آ سکتے ہیں، بھائی رشتہ دار کام آ سکتے ہیں، خاندان قبیلہ کام آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو دکانداری رکھ کر دینا ہو تو سارے مل کر دکان رکھ کر دے سکتے ہیں، اگر نوکری پہ چڑھانا ہو تو سب مل کر سفارش کر کے پیسے خرچ کر کے نوکری پر چڑھا سکتے ہیں۔ اگر اچھی تعلیم دینا ہے، بہترین زندگی دینا ہے، شادی بیاہ کرانا ہے، یہاں پر خاندان دوست و احباب مل کر ایک انسان کے لیے بہتر زندگی کے سامان کو مہیا کر سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی خاندان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر خاندان کسی کے کل قیامت کے دن کام آتا تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے، جبکہ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ 3 جگہ ایسی ہیں کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا وہاں ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، جو پوچھنا ہے دنیا میں پوچھ لے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کل قیامت کے دن یہ تیرے باپ کوئی کام نہیں آ سکتے۔ یقیناً خاندان قبیلہ رشتہ دار دوست و احباب اگر کام آتے تو ابو طالب کا خاندان کام آتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور ہلکا عذاب کیا ہے؟ آگ کے چپل جوتے پہنائے جائیں گے، اور ایک حدیث میں ہے کہ پیر کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے دماغ پکنے لگے گا، کھولنے لگے گا۔ تو سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ابو طالب کو دیا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے رسول کام نہیں آ رہے ہیں، آپ کا خاندان قبیلہ کام نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، مرتے دم تک اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں ہے، شرک ان کے اندر موجود ہے، اچھے کام نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ تو گویا کہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آتا، اگر کام آتا ہے تو انسان کا ایمان، انسان کا عمل کام آتا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوال کرتے تو سوال کرتے ہوئے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ صحابہ کی فکر تھی، جبکہ یہ وہ صحابہ ہیں جو ایمان میں مضبوط ہیں، کبھی شرک کے قریب نہیں جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول
رسول کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں، عمل میں مضبوط ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور مجھے جہنم سے بچا دے، دور کر دے، ایسا کوئی عمل آپ بتائیے۔ یہ صحابہ کی تڑپ تھی کہ دنیا کی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کی کامیابی کی فکر کرتے تھے، اور صحابہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آخرت کی کامیابی عبادت پر ہے، آخرت کی کامیابی نیک اعمال کرنے پر ہے، آخرت کی کامیابی ایک سچا پکا مسلمان اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے سے ہی انسان کو آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر آخرت کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے عمل کا ذکر کیا، اچھے کاموں کا ذکر کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنائیے، ان لهم جنات تجری من تحت الانہار، ایسے لوگوں کے لیے وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سورہ عصر میں بھی رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کی زندگی چاہے دنیاوی ہو، برزخی ہو، اخروی ہو، ہر جگہ کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اچھے اعمال پر ہے، نیکی پر ہے، ایمان پر ہے۔ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی دوسروں کو وصیت کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، ایمان پر خود رہتے ہیں اور دوسروں کو ایمان پر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر رب العالمین نے انسان کی زندگی کی کامیابی کی بات بتا دی، چاہے دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہو، قبر کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہو، آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہو، وہاں ایمان اور نیک عمل ہی انسان کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں، ایمان کے برابر عمل نہیں، کبھی انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، عمل جو بندہ زندگی میں انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ بندہ جتنا زیادہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ، کہ میں نے بندوں کے لیے جو چیزیں فرض کی ہیں، ضروری کی ہیں، اگر بندہ ان فرض سی چیزوں کو اپنائے، ادا کرے، تو جتنا وہ ادا کرے گا مجھ سے قریب ہوتا جائے گا، مجھ سے قریب ہوتا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک بندہ اس وقت محبوب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے جب اللہ کے فرض کردہ اعمال کو انجام دے۔ نمازیں فرض ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ کے مقرب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ دے گا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ روزے فرض ہیں رمضان کے روزے رکھنے والا اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا۔ مالدار کے لیے حج کرنا فرض ہے، استطاعت جسے حج کی ہے، استطاعت رکھ کر حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی حج کر لے اللہ کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے، وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نوافل کا بھی اہتمام کر لے، سنتوں کا بھی اہتمام کر لے، فرض نمازوں کے ساتھ سنت نمازیں، زکوٰۃ کے ساتھ عام صدقہ خیرات، حج کے ساتھ عمرہ وغیرہ کو انجام دے لے، رمضان کے روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کر لے، بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا ولی بننے کے بعد رب العالمین نے کہا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بندہ جتنی عبادت کرے گا
اس قدر وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. جب عبادتیں زیادہ ہو جائیں گی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اسے تکلیف دینے والے کے ساتھ رب العالمین جنگ کا اعلان کرتا ہے. محترم حضرات، ایمان اور عمل کا معاملہ انسان کی زندگی میں اتنا اہم ہے کہ شریعت نے جہاں موت کا ذکر کیا تو موت کے ذکر میں شریعت نے عمل کا ذکر کیا، انسان کو بتانے کے لیے، کہنے کے لیے کہ انسان تجھے دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جب تجھے موت آ جائے گی پھر وہاں تو عمل کرنا چاہے عمل کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے مرنے سے پہلے ہی نیکی کر لے، مرنے سے پہلے ہی خیر کے کام کو انجام دے لے، اعمال صالحہ کو انجام دے لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان یہاں سوچے تو اسے کبھی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی سانس رک جاتی ہے، اس کا دیکھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تعلقات، معاملات، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر عمل کا ذکر کیا. اگرچہ کہ انسان کے مرنے کے بعد سارے کام بند ہو جاتے ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اوڑھنا سونا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیے بغیر عمل کا ذکر کیا. اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے تک ہی عمل کرنا ہے، کوئی مرنے کے بعد عمل کرنا چاہے عمل کا موقع نہیں ملے گا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. بعض نوجوان عبادت کے معاملے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد عبادت کریں گے، 50 سال کے بعد عبادت کریں گے، ابھی میری جوانی ہے، کچھ عیش کرنے کا، کچھ موج و مستی کرنے کا، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرنے کا یہ میرا مرحلہ ہے. اگر یہ میرا مرحلہ چلا جائے پھر مجھے یہ موقع نہیں ملے گا، بعد میں ہم عبادت کر لیں گے. اگر داڑھی رکھنا ہو وہاں پر انسان شادی کا انتظار کرتا ہے، وہاں پر انسان 50 سال 60 سال کے آنے کا انتظار کرتا ہے. اگر اچھا رہن سہن، اچھے تعلقات، اچھی زندگی گزارنے کی بات ہو وہاں پر بھی انسان اپنی بڑی عمر کا انتظار کرتا ہے. اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا معاملہ یہ بوڑھوں کا ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہاں ہم مسجد کو پکڑ لیں گے، وہاں ہم اللہ کی بندگی کریں گے. ذرا بتلاؤ کہ یہ کون گارنٹی دے گا کہ 60 سال تک میں زندہ رہوں؟ کون گارنٹی دے گا کہ شادی کے بعد میں زندہ رہوں؟ کون گارنٹی دے گا کہ میری شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوگے، میں 50 سال تک زندہ رہوں گا؟ اس کے بعد جو میں عبادت کرنے کا تصور رکھ رہا ہوں کیا میرے نزدیک یہ گارنٹی ہے کہ جو میں ذہن میں بات لے کر چل رہا ہوں وہاں تک میں زندہ رہوں؟ ہرگز نہیں. موت کا معاملہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی. اسی لیے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. موت کے آنے سے پہلے ہی بندہ توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کرے. اگر غلطیاں ہیں غلطیوں کو چھوڑ دے، اگر اچھائیاں ہیں اچھائیوں میں ترقی دے، اضافہ کرے اور اچھے کام کرنے میں آگے بڑھے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے انداز میں فرمایا، کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تمہارے مال میں سے نہیں، ہمارے مال میں سے. رب العالمین نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ انسان کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی بات بتائی گئی. مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کے پاس موت آنے سے پہلے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. نیکی کرنے کی ترغیب رب العالمین نے دی اور کہا کہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، اس لیے موت آنے سے پہلے ہی خرچ کر دو. قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کو دیکھے گا
انسان کہے گا کہ اے اللہ ایک اور موقع تو مجھے دے، میری موت کو ٹال دے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے میں اپنے پورے مال کو خرچ کر دوں گا، اپنی پوری زندگی تیرے لیے لگا دوں گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں خرچ بھی کروں گا اور نیک انسان بن جاؤں گا، لیکن موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی موت نہیں ٹالی جائے گی۔ جس وقت میں، جس سیکنڈ میں انسان کا مرنا لکھا گیا ہے، برابر اسی وقت میں انسان کی موت پرواز کر جائے گی، نکل جائے گی۔ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ مرنے سے پہلے نیکیاں کر لو، اس لیے کہ زندگی نیکی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات مروی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں، دنیا کے بچے بن کر مت رہو، دنیا دار بن کر مت رہو، آخرت کے بچے بن کر رہو، آخرت والے بن کر رہو۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہے، اور آخرت حساب کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ باہر جاتے ہی ہمارے نماز کا بدلہ ہمیں مل جائے، ثواب کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، برکت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، یہاں سے جاتے ہی ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ مل جائے، نہیں ہوتا، چونکہ یہ جگہ بدلے کی نہیں، عمل کی ہے، آخرت کی جگہ بدلے کی ہے، اور وہاں بندہ اگر عمل کرنا چاہے عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، جہنم کی آوازوں کو سنیں گے، عذابات کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں لوٹا دے، رب ارجعونی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے میرے پروردگار تو مجھے لوٹا دے، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے ملتی ہے، آخرت میں کون کامیاب ہوتا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے لوٹا دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک کام کروں گا۔ وہاں انسان جب یہ کہے گا تو اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، صحابہ کے ذریعے دین کو پھیلایا، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء کے ذریعے عوام کے سامنے بارہا اس بات کو رکھا جا رہا ہے کہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی یہ بدلے کی زندگی ہے، وہاں عمل کرنا چاہے انسان عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک سوال رکھا، کہا اے صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کے سامنے سوال رکھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ ہے جو نمازیں لے کر جائے گا، روزے لے کر جائے گا، عبادتیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن دنیا میں وہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی عزت نکالی ہوگی، کسی کو تکلیف دیا ہوگا اور کسی کا حق مارا ہوگا۔ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ فلاں بندے نے مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کی نیکیاں تم لے لو، بندہ کہے گا کہ اللہ فلاں بندہ مجھے گالیاں دیا تھا، اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کی نیکیاں تم لے لو، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ باقی رہیں گے، اللہ کہے گا کہ اپنے گناہ اس پر ڈال دو۔ کہا کہ میری امت کا مفلس۔ وہاں اگر بندہ اپنی نجات کے لیے کچھ عمل کرنا چاہے، وہاں جانے کے بعد لوگوں سے معافی بھی مانگنا چاہے، اس کا بھی موقع نہیں ملے گا، جو دنیا میں انسان کو موقع ملتا ہے۔ اگر کسی سے کسی نے زیادتی کر لی، دنیا میں معافی مانگ کر مسئلے کو ختم کر سکتا ہے، کسی کا حق مارا ہے، حق کو ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر سکتا ہے، نہ آخرت میں عمل کا موقع ملے گا، نہ آخرت میں معافی کا موقع ملے گا، وہاں پر بدلہ ہی ملے گا، بدلے کے علاوہ عمل کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ رب العالمین نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا
جميعا ثم ينجيه کہ اے وہ انسان جو اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے خاندان قبیلے کی خاطر خود گنہگار بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، عبادت سے دور رہ جاتا ہے، یہ بات سن لے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ یقیناً دنیا میں رہنے تک اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے حق کو ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے، رشتے ناطے کے حق کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، اللہ اس کے رسول کی بندگی کے بعد ہے۔ ایک انسان پر سب سے پہلا حق اللہ کا آتا ہے، اللہ کے رسول کا آتا ہے کہ اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان قبیلے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے، ورنہ اگر اپنے لوگوں کی فکر میں کوئی دنیا میں گنہگار ہو گیا، کل قیامت کے دن کوئی خاندان کسی کے کام نہیں آتا۔ رب العالمین نے کہا یود المجرم، کل قیامت کے دن گنہگار تمنا کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک کو بچا لے، مجھے ایک کو بچا لے، مجھے بچانے کے لیے میرے بدلے میں میری بیوی کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال، بچوں کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال، دوست و احباب کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے۔ اتنا بس نہیں ہوا خاندان قبیلے کو ڈال دے، اتنا بھی بس نہیں ہوا سارے دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے ایک کو تو بچا لے۔ اس لیے کہ وہاں عمل کا موقع نہیں، نہ فدیہ دے کر کوئی اپنا چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ معافی مانگ کر کوئی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ دنیا ہی انسان کے لیے دی گئی ہے، معافی مانگنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور یہ دنیا دی گئی ہے عبادت و اطاعت کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ابھی ہمارے درمیان سے گزرا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ بڑے ہی عبادت گزار تھے، ایک صحیح معنوں میں پکے سچے مسلمان بن گئے تھے، گویا کہ سب کو دیکھ کر لگتا تھا کہ صحیح معنوں میں اچھے مسلمان وہی ہیں، پکے مسلمان وہی ہیں۔ رمضان ختم ہوتا رہا، جیسے جیسے ایام گھٹتے گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری مسلمانی بھی ختم ہو گئی، ہمارے اسلام میں ایمان میں کمزوری آ گئی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان مطیع و فرما بردار کو کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر اللہ کی عبادت کرنے کا معاملہ مرتے دم تک ہے، آخری سانس تک ہے۔ انسان کا کھانا رک سکتا ہے، انسان کا پانی رک سکتا ہے، انسان کی بات چیت رک سکتی ہے، انسان کا چلنا پھرنا رک سکتا ہے، انسان کے تعلقات رک سکتے ہیں، لیکن عبادت کبھی رک نہیں سکتی، اللہ کی بندگی کبھی رک نہیں سکتی۔ آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم رب العالمین نے بندوں کو دیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت آنے تک بندگی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کے معاملے میں اس میں ریٹائرمنٹ ہو، اس میں آرام کی چیز ہو۔ ایک لڑکا اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے کہ ابا جان آپ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اب مت کمائیے، گھر میں بیٹھیے، میں کماؤں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے، یا کہ سمجھیے کہ خاندان قبیلے کے لوگ ایک بزرگ آدمی کو دیکھ کر کہیں کہ آپ کیوں محنت کر رہے ہو، تمہاری زندگی کا انتظام ہم کریں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عبادت کی بات آئے گی، عبادت میں عمر کا مسئلہ نہیں ہے، عبادت میں بزرگی کا مسئلہ نہیں ہے، عبادت میں کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے، عبادت میں بیماری کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اس اعتبار سے سوچو، جب اتنا خطرناک معاملہ ہے عبادت کا، اتنا خطرناک معاملہ ہے عبادت کا، تو پھر ہم کیسے رمضان میں عبادت کرنے والے رمضان کے بعد عبادت کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر ہم وہ کیسے مسلمان ہیں؟ رمضان میں ہمارے اندر وہ بہتری تھی، اچھائی تھی، رمضان ختم ہوتے ہی پھر برائی میں ہم آ گئے، پرانی روش میں ہم آ گئے، وہی پورے پرانے خیالات،
پرانے اعمال و کردار، پرانے اطوار میں ہم اپنی زندگی گزارنے لگے ہیں، جبکہ چاہیے کہ ایک مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھ لے، ایک مسلمان کے لیے مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کا مہینہ ہو کیا ہو اور کوئی مہینہ، زندگی بھر انسان کو بندگی کرنا ہی ہے۔ بندگی کے بغیر، عبادت کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور دوسری راہ انسان کے لیے نہیں ہے، اور کامیابی کا دار و مدار عبادت پر ہے، نیک اعمال پر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر ہی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ایسے موقع پر خواتین سے بھی گزارش ہے کہ خواتین بھی اپنی رمضان کی زندگی کو باقی رکھیں۔ رمضان میں جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نمازوں کا اہتمام کرتی تھی، اچھے کاموں میں لگی تھی، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو باقی رکھیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسی سے انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں میں جو کچھ کوتاہی ہے، اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی دعائیں کی ہیں، اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جنہوں نے استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، مغفرت طلب کی ہے، اللہ سب کے استغفار کو، توبہ کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق خیر کے کاموں میں آگے رہنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پڑھنے والے بچے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ مند نفع بخش علم سے آراستہ پیراستہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔